السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج ایک آپ سے دین ایمان کے موضوع پہ بات کرنی تھی کہ عقیدہ کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی عقیدہ جو قرآن، سنت، صحابہ کا عمل، ساری چیزوں سے جو علماء نے خلاصہ اور نچوڑ نکالا ہے، وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایمان لانا اللہ پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک موجود ہیں، وہ اکیلے پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس میں تمام انبیاء کو پاس جو وحی نازل ہوئی وہ بواسطہ فرشتوں کی بھی آتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دیں، تو اس اعتبار سے ایمان کا پھر دوسرا حصہ بنا آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا۔ فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اور پھر انبیاء کے پاس جو اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے تو فرشتے ہی لاتے تھے، اور فرشتوں کے سپرد اللہ نے جہان کا نظام بھی کیا ہوا ہے، کھیتیاں اگانا، کسی کو موت دینا، زندگی دینا، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انبیاء تک پیغام پہنچاتے ہیں، کتابیں بھی ہیں، تو اس حساب پر پھر فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے بعد ہے وہ کتبی، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان سب پر ہم نے ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے ہی اپنے انبیاء کی طرف جو ہے وہ کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہ ہے البتہ بات کہ وہ کتابیں جو نازل ہو چکی ہیں پھر وقت کے ساتھ ان کو اللہ نے منسوخ فرما دیا، پھر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اس پر بھی ہمارا ایمان، تورات پر بھی ہمارا ایمان، انجیل پر بھی ایمان، لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے منزل، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی تھی، نہ یہ کہ جو آج کے دور میں موجود ہیں جن کے اوپر انہوں نے لیبل لگایا ہوا ہے کہ یہ ہماری تورات ہے یا یہ انجیل ہے، تو اس کو اس کے لیے نہیں ماننا کہ یہ ان کی محرف شدہ کتاب ہے۔ جو اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائی تھی یہ وہ نہیں ہیں۔ ہم جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انجیل اتواری، تو ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ نے ہی نازل فرمائی تھی۔ اور قرآن مجید تو آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، یہ قیامت تک چلے گی، تو اس پر بھی ہمارا ایمان۔ تو تین چیزیں ہو، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اور اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر ایمان۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کے بعد آ جاتا ہے ورسلہ، کہ اللہ رب العزت نے جتنے رسول مبعوث فرمائے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سچے بندے تھے، سچے نبی تھے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ تو اب آ کر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں، اور آپ نے فرما دیا کہ اب میری شریعت چلے گی۔ ان انبیاء کی شریعت اپنے وقت کے ساتھ ان کی مدت پوری ہو گئی۔ کسی کتاب کے منسوخ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے، شریعت کے منسوخ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جس وقت تک کے لیے نازل فرمایا تھا اس وقت تک ان کا وقت چلتا رہا، اس وقت اسی پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا فرض واجب تھا۔ لیکن اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دی ہے، آپ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں جو اپنے احکامات امت کی طرف نازل کی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کے اوپر اب ہم عمل بھی کریں گے، اسی پر ایمان بھی رکھیں گے۔ اس کی ایمان کے ساتھ ساتھ سابقہ انبیاء پر بھی ایمان رکھیں گے، کہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، ان سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ بھی سارے اللہ کے سچے نبی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ایک جز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو انبیاء بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آپ کے بعد کسی کی نبوت کا کسی درجے میں بھی قائل ہے، خواہ وہ گئے جی ذلی نبی مانتا ہوں، بروزی نبی مانتا ہوں، کسی بھی صورت کی جو بھی نبی کی شان ہے وہ تمام ختم ہو گئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ انبیاء پر، رسل پر ایمان ہو گیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، چار چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے کہ جب ہم نے اس دنیا سے مر جانا ہے، ہماری موت آ جائے گی، تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، جیسے ہم پہلے عدم میں تھے، پہلے نہیں تھے، اب اللہ نے پیدا فرما دیا، عالم ارواح رہے، اب دنیا میں آئے ہیں، تو جب ہم یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بات ختم ہو گئی، نہیں، اللہ رب العزت نے پھر قیامت والے دن سب کو، پوری انسانیت کو جو گزر گئی دنیا سے یا جو ان لوگوں نے آنا ہے اور انہوں نے بھی مر جانا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، دوبارہ
ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کریں گے. تو کھڑا کب کریں گے؟ قیامت کے دن. تو قیامت کا دن آنا ہے، اس پر بھی میرا ایمان ہوگا، تو تب میرا ایمان پورا ہوگا. یا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. اس کے بعد ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. جو میرے ساتھ اچھے معاملات پیش آتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی اور منشا سے پیش آتے ہیں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. اور جو برے حالات پیش آتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی پیش آتے ہیں، اس پر بھی میرا ایمان ہوگا. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں بہت ساری مصیبتیں جو آتی ہیں اس کے اوپر اتنا زیادہ غم زدہ نہیں ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھوں. تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کو صبر آتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری محنت اور کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے لیے مقدر کیا ہوا تھا. اس کی تقدیر پر میں راضی ہوں، اچھی چیزوں میں بھی. اور اگر مجھے کوئی مصیبت آئی ہے، دکھ آئی ہے، پریشانی آئی ہے، میرا کاروبار ختم ہو گیا یا اولاد فوت ہو جاتی ہے، رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہونے کی وجہ سے ہے. تو مجھے اس پر صبر آ جائے گا، تسلی آ جائے گی، اللہ پر یقین اور اعتماد بڑھے گا. تو یہ ہے قدر پر جو ہے نا ایمان لانا. اچھا مول صاحب، جیسے آپ نے پہلے بات پوری ہو جائے. جی جی یہ پورے پوائنٹ ہو جائیں پھر جی ایک ہی آپ کو سوال کریں آپ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. یہاں تک ہم پہنچے گے، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. اس کے بعد ہے والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد میں نے جی اٹھنا ہے. وہ کس طرح اللہ تعالیٰ جیائیں گے؟ تو جس طرح اللہ نے مجھے پیدا کر دیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیسے پیدا ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو مجھے عدم سے وجود میں لا سکتے ہیں تو میرے وجود کے مٹنے کے بعد مجھے دوبارہ بھی کھڑے کر سکتے ہیں، اور اسی جسم کے ساتھ اللہ رب العزت کھڑا فرمائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت میں کوئی الگ جسم ملے گا، یہی جسم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا بھی فرمائیں گے، اس کو یعنی دوبارہ کھڑا بھی کریں گے، اور اس کو جتنا بڑھانا چاہیں گے وہ بھی بڑھانے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. لیکن نا جو اللہ رب العزت کی ذات اس دنیا کے اندر میرے پیدا ہونے کے بعد 1.5 فٹ کا وجود یا 1 فٹ کا وجود ہے، اس کو 6 فٹ تک لے جا سکتے ہیں، 5 فٹ تک لے جا سکتے ہیں، 7 فٹ تک لے جا سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت اتنے طاقتور ہیں کہ اسی فٹ کو وجود 100 فٹ بھی کر سکتے ہیں، اسی حساب سے موٹا تازہ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے. تو یہ پورا ہو گیا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا انسان نے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. یہ اور میں نے پر ایمان 8 چیزوں پر، اور اس میں نے یہ چیز بھی عرض کر دی کہ ختم نبوت پر بھی ایمان اسی کا حصہ ہے. اور جب میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں تو ظاہر ہے میں قرآن مجید پر بھی ایمان لایا ہوں. تو قرآن مجید جو کچھ فرماتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، خواہ وہ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر میرا ایمان تو ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے. تو وہ اس حالت میں جو بندہ دنیا سے جائے گا وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، اور اس سے صرف انہی چیزوں کا ہی سوال ہوگا کہ یہ چیزیں تو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا. باقی اس کی شاخیں ہیں اور بھی عقائد کی چیزیں، لیکن بنیادی یہ اگر کوئی آدمی ان کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں. اب آپ فرمائیں جو سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی مول صاحب، مثلا پہلے اللہ پر ایمان ہے جی تو کیا یہ اللہ کی ذات اور جو اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں جی تو سب اس میں شامل ہیں؟ جی اگر کوئی ایک صفت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. دیکھو نا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف قرآن مجید میں اس کے حبیب نے جو ہمیں کروایا ہے، میں اسی کو مانتا ہوں کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے، جیسے اپنی صفات اس نے خود بیان کی. ایک یہ کہ ہم صفات اپنی طرف سے گھڑی ہوں، ایسا نہیں. اللہ کی جتنی صفات بھی ہیں اس میں بڑی بڑی صفات پر بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے کہ اللہ کی صفات کیا ہے، کن کن صفات کو ماننا ہے. تو اس میں جو اللہ نے صفات اپنی بیان فرمائی ہیں اس میں سے اگر کسی ایک صفت کو بھی میں نہیں مانتا، مثلا اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اور اللہ کا علم محیط ہے. محیط کا معنی اس کائنات کی اول پیدائش سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کا علم تو مانتا ہوں لیکن اس کا احاطہ نہیں مانتا، اس کو اتنا نہیں مانتا کہ بعد میں جو حالات ہونے والے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، وہ بھی اللہ کو معلوم نہیں ہے. نعوذ باللہ. اگر اس کا یہ ایمان ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں. صحیح. اچھا دوسرا فرشتوں کا ایمان، تو فرشتوں کے اس میں فرشتوں کے وجود کا ماننا ضروری ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ یا جس کا نام مثلا قرآن میں آیا وہ ماننا ضروری ہے، باقی نہیں آیا اگر کہیں نام؟ نہیں، اس میں دیکھ لینا کہ جن فرشتوں کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، جیسے قرآن مجید میں کل من کان عدوا لجبریل، جبریل علیہ السلام کا نام اللہ ذکر ہے قرآن میں. اگر وہ ایک آدمی کہتا ہے میں جبرائیل کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ وہ یوں کہتا ہے، تو وہ تو قرآن کو نہ مانا اس نے،
اور جب قرآن کو نہ مانا تو اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر ایمان نہ بنا، جب ایمان نہ بنا تو وہ خارج ہو گیا۔ اس لیے فرشتوں کو جن کے نام اللہ نے ذکر فرما دیے ان کو تو نام، اور وہ وجود ہیں، وہ کوئی تخیلاتی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مجید میں ہی آتا ہے ذکر ہمارے کرامن کاتبین کا، کہ دائیں کندھے پر بھی فرشتہ ہے، بائیں پر بھی فرشتہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو اصل میں ان کے انکار کرنے سے وہ قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا میں نے تمہارے یہاں حافظ رکھ دیے ہیں جو تمہاری ساری باتیں لکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح جو باقی نظام اللہ نے چلایا ہے جو سمجھ میں آتا ہے، تو ان سب پر اجمالی ایمان، اسے ہم یہ کہیں گے اجمالی، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں تعداد تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب میں نے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب ایک آدمی فرشتوں کا انکار کرتا ہے تو یہ ملائکہ کی اس آیت کے کریمہ پر وہ کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو کہا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو یہاں فرشتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا مطلقاً، کتنے تھے یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اور جب اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، اس میں بھی فرشتے مراد ہیں۔ تو سارے فرشتے جتنے ہیں اللہ کے علم میں تو ہے نا، ہم نے ان پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، لہذا ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہے، ان کا وجود ہے۔ جیسے بالکل ایسی جیسے میں آپ کو وجود کو مان رہا ہوں، اس لیے مان رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور وہ اس لیے مان رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل ہوا اور یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے فرشتے ہیں تو وہ ہیں۔ فرشتوں کا انکار اللہ کی بات کا انکار ہے، اس وجہ سے وہ کافر ہو جائے۔ اچھا، اب کتابوں کی بات کر لیتے ہیں جی، کہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان، تو کیا یہ 4 ہی کتابیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ نہیں نہیں، 4 سے زیادہ کتابیں۔ داؤد علیہ السلام پر بھی تو زبور اتری ہے، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ کتابیں جو ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، جن کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا ان کو تو ہر حال میں ہی ماننا ہے نا آپ۔ اور اس کے علاوہ جب نبی علیہ السلام قرآن کی تفسیر فرما رہے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیفے اترے ہیں، جن جن انبیاء پر صحیفے اترے ہیں، آپ کو تفسیر تو نہیں مانگی جا رہی نا، صرف عام نام لے کر ان پر نام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جس نبی کو مبعوث فرمایا، جس زمانے میں مبعوث فرمایا، اصل میں تو یہ ہے کہ ہم نے خالق کائنات کی بات کو ماننا ہے، وہ مان لینی ہے ہم نے، کہ ہمیں نہیں پتا، ہم سے زمانے کی پیمائش تو پوچھی نہیں گئی، ان کی تحقیق میں ہم نے نہیں پڑھا، اب کون سی کتاب سچی نہیں، جو اللہ نے جو اتاری ہے وہ تو سچی ہے نا، ہم ان پر ہم نے ان کو ماننا۔ اب ایک آدمی اگر ایسا ہی کہ دیکھو آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہہ رہے کہ کتابوں پر ایمان لانا ہے، لہذا تم ہماری انجیل پر ایمان لاؤ، ہم کہیں گے یہ جو تمہاری لکھی ہوئی انجیل ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو یہ اسے ہم کہتے ہیں محرف، تبدیل شدہ۔ محرف کا معنی ہے تبدیل شدہ، اس کی کتاب کو نہیں ماننا۔ لیبل تو وہی لگا رہا ہے لیکن اندر چیز تو وہ نہیں، لیبل کو تھوڑی ماننا ہے ہم نے تو قرآن مجید کے حکم کو ماننا ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کتاب دی، ان کو ہم مانتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ منزل من اللہ تھی، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے کلام اتاری ہوئی تھی، اسی کو ہم ماننا ہے۔ اب کتنی اللہ نے اتاری ہیں پوری تعداد کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک عام بھولا بھالا مسلمان ہے، ہماری جی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو اتنی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو بھی ضرورت نہیں، وہ سادہ ایک بھولا بھالا مسلمان، اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی ساری کتاب جو بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں، آپ بازار میں جائیں 10 بندوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کون کون سی کتابیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر ایمان تو رکھ رہا ہے نا، بس یہ ایمان مطلوب ہے۔ صرف آخری کتاب کو آپ نے اپنا فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اسی کے ماننے کے ضمن میں وہ قیامت تک کے لیے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اچھا طرح کہ انبیاء پر ایمان، اس میں ختم نبوت پر بھی ایمان رکھو، وہ ساتھ اس کا حصہ ہے۔ لیکن نا ایک آدمی کہتا ہے کہ جی قرآن مجید میں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وہ مومن ہے۔ اب اس پر کئی لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان ہے، اس کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، تو اس نے اللہ اور نبی کو بھی مانا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے کل قیامت کو اٹھنا ہے، قیامت آنی ہے، میں مانتا ہوں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی نہیں مان رہا، اپنی مان رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہا تھا من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی تو نہیں مانا نا، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا اور ان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، اپنے نفس کی خواہش کو مان رہا ہے۔ وہ کیٹیگری تو اس نے بنا دی نا کہ یہاں تک تو میں انبیاء مانتا ہوں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ نہیں مانتا، تو حقیقت میں اس نے اللہ کو نہ مانا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کی بات کو نہیں مانا، وہ اپنی بات بھی اس میں جوڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی یہ کہے کہ جی جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ وہ مومنین کے صف میں ہے، اگرچہ وہ حضور علیہ السلام کو نہ مانے، وہ پکا کافر ہے۔
اس نے اللہ کو نہیں مانا، صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس نے۔ اچھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو ماننا بھی اس عقیدے کا حصہ ہے کہ وہ اپنے وہ نہیں، وہ پھر الگ بات ہے۔ ایک آتا ہے کہ جی ایک عقائد ہے اس مسلمان ہونے کے لیے جو فرض واجب کے درجے میں ہے، اس کے بعد پھر یہ انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بنائیں گے ہم انشاءاللہ، کہ اس کے بعد چلتا ہے خود اسلام کے اندر کچھ طبقات بنے، فرقے بنے جنہیں ہم کہتے ہیں۔ تو شروع میں ایسے ہوا کہ ایک اہل سنت والجماعت بنا، ایک بنا معتزلہ، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اس میں پھر چلتے چلتے حیات النبی کے حضور علیہ السلام زندہ ہیں نہیں ہیں، تو حیات النبی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مانتے ہیں، یہ کہلائے گا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہم سے، یوں سمجھ لیں کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، اس کے مقابلے میں جو اور لوگ ہیں وہ قائل نہیں ہیں تو وہ الگ کٹ جائیں گے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ضروریات دین کی میں سے ہے، یعنی اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے، لیکن بنیادی عقائد وہی جو کتابوں میں لکھی ہیں، علماء نے لکھی ہیں، اس میں اجمالی ہے کہ آپ نے نبی کو ماننا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کیسے ہے، ماننا ہے نہیں ماننا، اس سے انسان کافر مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ اجمالی ایماندار کہ بھی اللہ کو معلوم ہے کیسے کیفیت ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ نہ مانیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور اس میں عقیدے کی ضمن میں کہ یہ تقدیر کا آپ نے بیان کیا جی، تو اس میں کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر، کیا بری تقدیر بھی جو ہے وہ بھی دیکھو یہاں لفظ بولا گیا شر کا، تو اس کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں اس کا فیصلہ اچھی یا بری ہونے کا اصل میں ہم کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی پیدا ہوا، وہ اندھا ہے، اب ہم کہیں گے یار اس کے ساتھ برا ہوا، اس کے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں۔ اب میں نے اس کو برا اس لیے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں ایک اس انسان کے ساتھ جس کے پاس آنکھیں بھی موجود ہیں، تو یہ تقابل میرا ہے۔ اب ایسے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 چیزیں دینی تھی، 10 کے بجائے 9 دی، تو 9 چیزیں دینا خود اپنی ذات کے اعتبار سے تو اس کے اوپر احسان ہوا نا، 10ویں چیز نہیں دی، اللہ کی مرضی نہیں دی۔ تو اچھی بری تقدیر کو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا جسم دیا، اس کو آدھا دیا، اللہ کی مرضی اس نے اس کو آدھا دے دیا، آنکھیں نہیں دی اس کو، لیکن جو اس کو کان ملے، باقی جسم ملا، خود اس دنیا میں وجود ملا، وہ تو کمال ہوا نا۔ ایک کافر کل کو یہ اعتراض کرتا ہے جی کہ مجھے تو اللہ نے کافر رکھا یا پیدا کیا، جی، تو پھر میرا کیا قصور کہ مجھے جزا اس میں ہاں اس کی جزا سزا یہ قصور ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میری 2 حرکتیں ہیں، ایک میری حرکت اختیاری ہے، میں اپنے اختیار سے حرکت کر رہا ہوں، اب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں اپنے اختیار سے کروا رہے ہیں، میرے دل کے نہاں خانوں میں یہ ہے کہ میں کر رہا ہوں، اور ایک ہماری حرکت ہوتی ہے حرکت اضطراریہ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ایسے اضطراری جنبش خود بخود۔ مثلا ایک آدمی کو راشے کی بیماری ہے، وہ اپنا ہاتھ ہلنے سے روک ہی نہیں سکتا، تو وہ چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ رک جائے لیکن وہ نہیں رکتا، تو یہ 2 حرکتیں ہیں نا، اختیاری اور اضطراری۔ اب پوری دنیا کا جو میکنزم چلا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، پوری دنیا کا قانون یہ کہے گا کہ یہ مجرم ہے، اس کو کٹہرے میں کھڑا کرو۔ اب یہاں پوری دنیا تقدیر کو سامنے نہیں لاتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھ دیا تھا کہ اس نے قتل کرنا ہے تو لہٰذا اس کا قصور نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، کرتا ہے کوئی ایسے؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے خود کیا ہے۔ تو اس اختیار کو آپ جب لے آتے ہیں کہ میرے مقدر میں اگر ایمان ہوتا تو میں لے آتا، میرے مقدر میں ایمان نہیں تھا تو میں نہیں لایا، نہیں، اس نے اپنے اختیار کو جو اللہ نے دیا ہوا اس اختیار کو اختیار نہیں کیا، وہ اپنے کفر پر راضی ہے، وہ اپنے دل کے نیاخانوں میں سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں ایمان لاتا، میں مانتے ہی نہیں اللہ کو۔ تو اس جو اندر اطمینان اور سکون کھڑا ہے نا میرے کہ میں نہیں مانتا، اور وہ سمجھ رہا ہے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اس وجہ سے وہ پکڑا جائے گا۔ پھر اس میں ایک اور بحث اصل میں چلتی ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے یا کاسب ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا کاسب ہے، یعنی اس نے ایک ارادہ کیا، اللہ اس کے ارادے کو وجود دے دیتے ہیں، وہ خواہ خیر کا ارادہ کرے یا شر کا ارادہ کرے، اس کسب کی بنا پر انسان پکڑا جائے گا۔ دیکھو نا، آدھی امریکہ میں آگ لگی، بے شمار گھر جل گئے، کوئی مر بھی گئے ہوں گے، اب آگ پر کسی نے مقدمہ کرنا ہے نہیں، کیونکہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ قدرتی ہے نہیں، وہ قدرتی آفت ہے، لیکن اگر یہی آگ کوئی انسان سمجھدار لگا دے اس کو تو کٹہرے میں فوراً لے آئیں گے نا ہم۔ تو ہمارے پوری دنیا کے نظام اس تقدیر، ہاں تقدیر وہ بندہ لے کر آتا ہے جس نے عمل نہیں کرنا، وہ فوراً تقدیر لے آئے گا۔ اب ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرا رازق اللہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو کچھ زمین پہ چل پھر رہے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اب اس پر کوئی بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں، کوشش تو کرنا اس کا کام۔ دیکھو نا، ایمان بھی ہے ادھر کے رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن اب یہاں ہم یہ کہتے ہیں
کہ یار ٹھیک ہے رزق اللہ دے میں اپنی کوشش تو کروں، اپنی کوشش تو میں کروں نا. تو یہ جو اس کو مجبور کر رہی ہے کوشش کرنے پر، تو یہ اعمال ایمان کی طرف کیوں نہیں لاتا اس کہ ٹھیک ہے اللہ نے نمازیں ہمارے ذمہ لمائی ہیں اور صحیح نصیب چھو سی اللہ توفیق دے سی تو میں نماز پڑھ دوں سا، یہی کہتے ہیں نا ہم. تو یہاں نہیں آتے کہ جب رزق کمانے کے لیے توفیق کو خود استعمال کرتے ہیں اور نماز کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ المقدر کیا ہوگا تو پڑھ لیں گے. نہیں، یہ ہمارا اپنے دل کی جو اٹھان ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں، باطل خیال ہے. باطل خیالات ہیں. تو آخر اللہ نے یہ جو میتھڈزم ایسے شروع کر دیا، یہ ایسے تو نہیں کیا ہوا نا دی کہ اب کرنا سب کچھ اللہ نے تو ہمارے ذمہ خواہ لگا دیا. یہ کل قیامت کو کھلے گا، اللہ فرمائیں گے یہ ایسے تھا معاملہ، پھر کیا کریں گے. جب ہم دنیا میں باقی سارے کام، ایک آدمی انعام لیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ انعام میں دور میں بھاگا ہوں، تیز بھاگو، میں انعام کا حقدار ہوں. وہ انعام نہیں لیتا، آگے بڑھتا لیتا ہے نا. تو وہ جو ہارنے والا وہ یہ کہتے جی میرے مقدر میں آدمی، میرا کیا قصور ہے. وہ سارے مانتے نہیں بھی تیرا قصور ہے، تو نہیں اتنا دوڑ سکتا، وہ دوڑا ہے، وہ جیت گیا، اس کو انعام دیں گے. تو یہی معاملہ آخرت میں ہوگا کہ جس نے اعمال کیے ہوں گے، ایمان لایا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے. جو ایمان ہی نہیں لایا کافر، اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اور پھر مسلمانوں میں جو بد اعمال ہوں گے وہ بد اعمالیوں کی سزا بھگتے ہیں. چمن سے ایک آخری سوال جی کہ یوم حساب سے کیا مراد ہے؟ کہ کیا کوئی ایسا دن ہوگا مثلا جو بندہ جس کی وفات ہو جاتی ہے جی تو سنیں اس کا تو حساب اسی وقت شروع ہو جاتا ہے؟ آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر کے حساب کتاب کے بارے میں حدیث کریمہ میں ہے عذاب و ثواب. پھر کل قیامت میں جب فیصلہ ہوگا، اعمال تلیں گے، سورا کچھ ہوگا، تو پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے، اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک آدمی جرم کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو تھانے میں رکھتے ہیں یا ڈائریکٹ جیل بھیج دیتے ہیں. یہ میں صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. کہاں رکھتے ہیں؟ کھانے میں تھانے میں رکھتے ہیں. ایف آئی آر پٹتی ہے، وہاں اس کی چتروئی بھی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر قاضی کی عدالت میں مقدمہ جاتا ہے، پھر وہ دلائل سنتا ہے، پھر فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کو آزاد کر دو یا اس کو جیل کر دو. ایسی ہوتا ہے نا جی. یہاں بھی بالکل ایسی ہونا ہے کہ قبر میں سے گیا، سمجھو تھانے میں گیا ہو، وہاں اس کی لتریش شروع ہو جانی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نیک اعمال کی توفیق دے ہمیں، وہ قبر روشن ہوا ہماری. تو لیکن جو یوم حساب جب آئے گا تو پھر باقاعدہ اس کے سارے اعمال نامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا، پوری دنیا کے سامنے اس کا حساب کتاب ہوگا. پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. لہذا آخری دن کا حساب یہ منافی نہیں ہے اس باقی کی قبر میں کیوں پوچھا جا رہا ہے. صحیح جی بڑی مہربانی، شکریہ جناب، بڑا دلچسپ موضوع تھا. مہربانی جی. تو بہرحال ان 8 چیزوں پر ایمان اس کی اپنے وجود کا حصہ بنائیں، اس کو تازہ کرتے رہیں، اور اسی پر اگر موت آ گئی انشاءاللہ ہم ایمان کی حالت میں دوں گے انشاءاللہ.